حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو رستے میں ایک انسان ملا۔ عرض کی، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے کلیم، آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے جا رہے ہیں، تو میرے متعلق پوچھنا، یا اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تو نے مجھے کیوں نہیں عطا کیا؟ میں غریب ہوں، بھوکا ہوں، لاچار ہوں، غربت میں پیستا رہتا ہوں ہر وقت۔ یا اللہ میں ہر وقت غربت کی چکی میں پیس رہا ہوں، میں اتنا غریب ہوں، اے اللہ مجھے کیوں نہیں تو دے رہا؟ یہ اللہ سے پوچھ کر آنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، میں تیرے متعلق یہ اللہ سے پوچھوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے گئے، ایک اور انسان ملا جس نے کہا، عرض کی، اے اللہ کے نبی، میرے متعلق یہ پوچھنا کہ یا اللہ میرے پاس اتنا زیادہ ہے، مجھے اتنی کی ضرورت ہی نہیں ہے، کھانے کے لیے اضافی ہے، پینے کے لیے اضافی ہے، رہنے کے لیے اضافی ہے، ہر چیز کی کثرت ہے میرے پاس۔ یا اللہ اتنی کثرت ہے میرے پاس کہ میں تو اپنی چیزوں کو جو ہے وہ شمار بھی نہیں کر سکتا، میں بھول جاتا ہوں اکثر۔ یا اللہ غریبوں کو عطا کر، اور جو میرے پاس ہے اس کو کم کر۔ یہ اللہ سے عرض کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب العالمین، ایک انسان تو بڑا ہی غریب تھا، وہ تجھ سے مانگ رہا ہے اور تو اسے دے نہیں رہا، وہ بڑا ہی غریب ہے، اسے کیوں نہیں دیتا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسے کہنا کہ شکر ادا کیا کر۔ دوسرا آدمی عرض کی، یا رب العالمین، ایک آدمی ایسا ہے، اس کے پاس اتنا ہے، ہر چیز کی کثرت ہے، اور وہ بھولتا رہتا ہے اپنی چیزوں کو، اسے یاد ہی نہیں رہتی، اتنا اس کے پاس مال ہے، پیسہ ہے، جانور ہیں، اور اتنا اس کے پاس رزق ہے۔ یا اللہ وہ کہتا ہے کہ میرے پاس اتنا رزق ہے، اس کو کم کیا جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے کلیم، اسے کہنا کہ میری ناشکری کیا کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آ گئے، دونوں کو ملے۔ جو انسان بہت ہی امیر، رزق کی فراوانی والا، ہر چیز کی کثرت والا تھا، اسے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ میری ناشکری کر۔ وہ عرض کرنے لگا، اے اللہ کے کلیم، میں تو ہر وقت اللہ کا ذکر اور اللہ کا شکر کرنے والا ہوں، میں کیسے ناشکری کروں؟ میں نہیں ناشکری کر سکتا، یہ ساری عطائیں اس کی ہیں، میرا تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو اللہ سے ڈرتا رہتا ہوں اور اللہ کا شکر کرتا ہوں، میں تو کسی چیز میں میرا کمال ہی نہیں ہے، یہ سب کچھ اللہ کی عطا ہے۔ دوسرا انسان اسے کہا کہ اللہ کی جو تیرے پاس غربت ہے تو اللہ کا تو شکر کر۔ وہ کہنے لگا، میرے پاس کیا ہے میں اللہ کا شکر کروں؟ میں کیوں کروں شکر؟ وہ پہلے ناشکری کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، فرمایا، اے میرے کلیم، یہی بات ہے، وہ غریب ناشکرا ہے، اس لیے میں اسے نہیں دیتا، وہ قدر نہیں کرتا میری عطا کی، اور وہ امیر جو ہے وہ شکر گزار ہے، تو اس لیے میں اسے عطا کرتا ہوں۔ اور آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 7 میں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو تو میں تمہیں کثرت سے دوں گا، اگر تم شکر کرو تو میں تمہیں کثرت سے مال عطا کروں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نسخہ بتایا ہے اپنی عطاؤں کو، جو ہے اگر انسان اللہ کی عطا کو حاصل کرنا چاہے تو یہ طریقہ بتایا ہے۔ اور حدیث پاک میں، بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی عطاؤں کو، پیسے کو، مال کو گن گن کر خرچ نہ کیا کرو، گنتی نہ کیا کرو، اللہ کی عطاؤں کی گنتی نہ کرو، پیسے کو گن کر خرچ نہ کرو۔ جو انسان روپے پیسے کو بغیر گننے کے خرچ کرتا، بغیر گننے کے رکھتا ہے،
تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکتیں عطا کرتا ہے۔ یہ ہیں وہ احادیث اور آیات جن کے ذریعے انسان اپنے مال میں برکت ڈال سکتا ہے۔ اور ایک طریقہ یہ بھی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے فقر کی، غربت کی شکایت کی، اے اللہ کے رسول میں بڑا غریب ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے ایک وظیفہ بتایا، فرمایا فجر کی اذان سن کر فوراً سنتے ادا کرنی ہے۔ فجر کی اذان سن کر فوراً سنتے پڑھ کر تسبیح کیا کرو، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ و اسألہ التوبہ۔ ایک دانہ پھر اس طرح پڑھا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ و اسألہ التوبہ۔ پھر دو، اس طرح 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد فرض ادا کرو، اور اس کے بعد اپنے کاروبار، ذریعہ معاش، روزگار میں مصروف ہو جاؤ، تو اللہ تعالیٰ برکتوں کے، رزق کے دروازے کھول دے گا۔